ابھی ابھی عرسوں کا ایک سیزن گزرا ہے اور دوسرا آنے والا ہے. حضور کے اہل بیت پہ مصائب و آلام کے دن گزرے. نواسہ رسول کربلا میں ان کا خاندان 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک 3 دن پیاسا. ان کے اہل بیت کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ان کے سر قلم کر کے نیزوں پہ لٹکائے گئے. ان کی پاک بیبیاں ننگے سر بازاروں میں قیدی بنا کے گھمائی گئیں. اور رسول کے نام پہ ٹکر کھانے والے حرام خور پیر انہوں نے ان 10 دنوں میں طبلے بجائے، ہارمونیم بجائے، کیونکہ ان کا بڑا مشرک ان 10 دنوں میں مر گیا تھا. اس کے نام پہ یہ لوٹنے والے، یہ حرام خور، یہ نہ 4 دن پہلے کر سکتے تھے نہ 5 دن بعد میں کر سکتے تھے. انہی محرم کے 10 ایام میں انہوں نے طبلے بجائے، انہوں نے ڈھولکیاں پیٹی، انہوں نے ہارمونیم بجائے، سرنگیاں بجائیں، اپنے مرداروں کے بھجن گائے، اور انہوں نے نوٹ کمائے. قوالوں کے اوپر نوٹ پھینکے، ہزاروں پھینکے اور کروڑوں اکٹھے کیے. یہ ان کی روزی روٹی ہے. اور ابھی چند دنوں بعد دوسرا سیزن شروع ہوا چاہتا ہے. سفر کے اندر عرس ہی عرس. اب میں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. اب مرضی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ نے اس جاہل پیر جس کو نماز سیدھی نہیں آتی، جس کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، آپ نے اس کی بات ماننی ہے یا اس کے ٹکڑوں پہ پالتو ملونڈے کی بات ماننی ہے جو آپ کو گمراہ کر کے اس کے قدموں میں جا کے ڈالتا ہے کہ یہی تمہارا سب کچھ کرنے والا ہے. خدا چیلنج کر کے کہہ رہا ہے. سورہ الاعراف ہے، 7واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور آیت نمبر ہے 197. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد مصطفیٰ کے منہ سے الفاظ ہیں نکلے ہوئے اللہ کا قرآن، کہ یہ جن کے مزاروں پہ قبروں پہ جا کے تم اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو، یہ تمہاری مدد کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب تم بھجن گا کے اٹھ کے آ جاتے ہو کوئی آواز آتی ہے قبر سے؟ اور خدا کے بندو، یہ بے بس ہیں، یہ مردے پڑے ہوئے ہیں. وہ جو قبروں میں زندہ سلامت ہیں وہ انبیاء ہیں، یہ نہیں ہیں. تم جب بھجن گا کے بابا مدد کری، بابا کرم کرے گا، پیر افغانستان خان کے صدقے، جب تم اٹھ کے آ جاتے ہو تو کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ہوتا یہی ہے کہ تم اپنی حلال کی کمائی حرام کر کے آ جاتے ہو. کبھی کوئی واپسی جواب آیا ہے؟ کبھی نہیں آیا، نہ آئے گا. اگر یہ زندہ ہوتے تو باہر کیوں نہیں نکل آتے؟ کیوں پڑے ہیں ادھر قید قبروں میں؟ اور دوسری بات، کبھی غور کیا اس پہ کہ یہ قبروں میں چل کے گئے ہیں؟ لوگوں نے گڑھا کھودا ہے، انہوں نے خود نہیں کھودا، اور لوگوں نے اٹھا کے ان کو پھینکا اس میں، لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں. اور اگر یہ زندہ تھے تو بھائی دبے کیوں دفنائے نے؟ کوئی ہے وجہ؟ عقل نہیں. پیر افغانستان خان کے صدقے کرم کرے گا. ڈھولکی پہ پہلی جب تھاپ پڑتی ہے تو وہ جو ناچنے والا گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ جب ڈھول پہ وہ تھاپ پڑتی ہے تو وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے دل پہ جب پہلا اثر ہو گیا نا کہ جی اس نے بابا کرم کرے گا، تو یہ شیطان کا پہلا بار ہے. بس اب آپ کے ذہن میں آ گیا وہ قوال جو بکتا گیا، آپ کا دل مانتا گیا کہ یہ کرم کر رہا ہے. ان کے ہاں جانا ہی گمراہی ہے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ طاقت ہی نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، اور اپنی مدد کی بھی نہیں رکھتے، اب آپ نے کس کی بات ماننی ہے؟ خدا کی ماننی ہے یا ملونڈے کی ماننی ہے یا جاہل پیر کی ماننی ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے جبی شریف میں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے لوگوں نے توبہ کر لیا ہے، ان کے پاس نہیں جاتے. اور شہر میں جا کے پوچھو کہ پتر نہیں جمے نے. وہ جو ان کو اپنے کھیت کھلیان سے غلہ دے آتے تھے، جڑے پیسے لٹانے سن، انہوں نے پیسے بچ گئے، انہوں نے اولاد نہیں ہون دین دینی، بڑھے نو بھی نہیں دیون دینے. او عجیب تماشا، اوترا پیر او تویز پہ لکھتا جی پتر جمسن، اور وہی بچہ اگر مر گیا دتا پیرا سی خدا دی مرضی، اللہ دے امر آ گیا جی. مطلب موت اللہ دے امر نہ لے تے جمنا پیراں دے تویز نہ لے. اوترا پیر اپنے نہیں جما سکتا، تواڈے کتھوں جمے سی؟ بس اللہ دا خوف ختم ہو رہا، اور کچھ بھی نہیں. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الاسراء 17واں سورہ ہے قرآن پاک کا، آیت نمبر ہے 56. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اے حبیب آپ فرما دیجئے، بلا لو ان سب کو جن کو اللہ کے علاوہ تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے،
تم بیمار ہو تو پیر شفا نہیں دے سکتا، اللہ نے دینی ہے، اور رسول کو اللہ شفا دیتا ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت شفا دیتا ہے، اور تم بدبختوں کو پیر شفا دیتا ہے۔ اب قرآن چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ تم ان سب کو بلا لو، یہ تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے اور نہ تمہاری تکلیف کو کسی اور کی طرف پھیر سکتے ہیں۔ اور اے بے بس نے پھر سورہ سبا آیت نمبر 22 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ بلا لو ان سب کو اللہ کے علاوہ جن کو تم بلانا چاہتے ہو اپنی مددگار سمجھتے ہو۔ وہ آسمان میں ذرہ بھر کے مالک نہیں اور نہ زمین میں ملکیت رکھتے ہیں، اور نہ ان دونوں میں ان کی کوئی شراکت داری ہے۔ من شرک وما لہ، اس میں کوئی ان کی شراکت داری نہیں ہے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ اس گرد و غبار کے مالک نہیں ہے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے بھی۔ اور ریت کا ایک ذرہ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یا روشن دان کے سوراخ سے جب روشنی آ رہی ہوتی ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اڑتے ہوئے باریک ذرات جو آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ اس کی بھی شراکت داری نہیں رکھتے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ جب یہ کچھ کر نہیں سکتے آپ کے لیے تو پھر اپنی عورتوں کو کیوں گھسیٹ کے لے آتے ہو ادھر؟ او بھائی اپنی عورتوں کو کیوں گیلی ودے ہو؟ میرے تھلوچی برا لئیا لے، بکرا لے، ڈیری کراس آلے، تھالا لے، میٹھا ٹمانا لے، جبی شریف آلے، کیوں اپنی عورتوں کو دھروک کے لے آنے ہو؟ کیوں اپنی عزتاں برباد کر دے ہو؟ کیوں اپنے بچے نو ذلیل کرنے ہو؟ کیوں اتنے گرمی تے آ کے مر دے ہو؟ نہ پانی نہ روٹی، اور جڑے خود تواڈے نظرانے دے محتاج ہیں وہ تون کے دے سن، اگر وہ اتنے ہی پہنچے ہونے تو اپنی جیب نہ بھر لین اپنی دعا نال، جدوں اللہ ادا کہ اے کچھ نہیں کر سکتے، اور اپنے رسول دی زبان چ فرمانا کہ اے حبیب آپ فرما دو اے کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی تون سمجھ نہیں آنی، تساں انہاں کولو اپنی روزی روٹی سدھی کرنے ودیو، اور جڑا خود تواڈے ٹکیاں دا محتاج ہے، اور 2 ٹکے دا پیر تواڈے نذرانے دا محتاج ہے، وہ تون روزیاں دیسی، اور تون کیوں عقل نہیں آنی؟ ایک ٹوٹلی بے اختیار ہیں۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اختیار اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں ہوتا کیا ہے۔ اتنے جدوں آنے ہو تے دین دا کے اے تھم بیٹھے، اے دین دے کپے جڑے بیٹھے، اے دین دی کے خدمت کرنے، وہ بھی انشاءاللہ تو آگے چل کے جلد دسنے۔